اس کا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ کلام خدا میں سے جس حصے کو ہم نے تلاوت کیا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح، پہلی بات کہ وہ عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور دوسری بات ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لکھا ہے کہ لوگ طرح طرح کے بیمار لوگوں کو، تکلیفوں میں گرفتار لوگوں کو، اور پھر مرگی والے، بدروہوں والے، مفلوج، ہر طرح کے بیماروں کو لوگ وہاں پر لانے لگے۔ اور لکھا ہے کہ ہر طرح کے کمزور، ہر طرح کے بیمار، بدروح گرفتہ، مرگی کے مریض، مفلوج پن کی بیماری کے مریض، اور طرح طرح کی بیماریوں اور طرح طرح کی لعنتوں اور طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار لوگ یسوع کے پاس ان کو لانے لگے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع نے ان سب کو اچھا کیا، ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم یسوع مسیح کی قدرت کو اور مسیح کے فضل کو اور مسیح کی فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے ہر طرح کے بیماروں کو، ہر طرح کے تکلیف زدہ لوگوں کو، ہر طرح کے مصیبت زدہ لوگوں کو، کس طرح سے یسوع نے ان کو شفا دی۔ پہلی بات اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے کمزوروں کو، طرح طرح کے بیماروں کو وہ یسوع کے پاس لائے، اور جتنوں کو وہ یسوع کے پاس لائے ان میں مرگی کے مریض تھے، فالج کے مریض تھے، بدروح گرفتہ تھے، اندھے لوگ تھے، بہرے لوگ تھے، ہکلے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، مصیبت زدہ لوگ تھے، دکھی لوگ تھے، لاچار لوگ تھے، پریشان لوگ تھے، مجبور لوگ تھے، ستائے ہوئے لوگ تھے، ذلیل خوار لوگ تھے، اور مایوس اور نا امید لوگ تھے۔ جب وہ سب یسوع کے پاس آئے تو لکھا ہے یسوع نے بدروح گرفتہ کو بھی آزاد کیا، اور جو مرگی کے مریض تھے ان کو بھی آزاد کیا، اور وہ لوگ جو فالج کے مریض تھے ان کو بھی شفا دی، اور وہ لوگ جو طرح طرح کی تکلیفوں اور کمزوریوں میں گرفتار تھے ان کی تکلیفوں کو اور ان کی مصیبتوں کو بھی دور کیا۔ مسیح کی
زمینی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کوڑی یسوع کے پاس آیا ہے تو کوڑی کو یسوع نے شفا دی ہے۔ اگر کوئی فالج کے مریض کو اٹھا کر یسوع کے پاس لائے ہیں تو یسوع نے اس کو شفا دی ہے۔ اگر کوئی اندھے کی ملاقات یسوع سے ہو گئی ہے تو وہ اندھا جو ہے اس نے بینائی پائی ہے۔ مسیح کی زمینی خدمت میں کسی بھی قسم کے بیمار سے جب مسیح کی ملاقات ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو شہر سے لے کر باہر نکل رہے تھے، تب یسوع کی ملاقات اس مردہ سے ہوئی جس کو چارپائی پر اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ تو یسوع نے اس مردہ کو زندہ کر دیا۔ جس کی ملاقات یسوع سے ہوتی ہے، جو یسوع کے پاس آتا ہے یا جس کے پاس یسوع جاتا ہے، جس کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے ہر قسم کی تکلیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے ہر قسم کی لعنتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے اس کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے وہ اپنی بیماری سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ 12 برس کی بیمار بیٹی جو حکیموں طبیبوں کے پاس روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی، جس کے پاس نہ پیسہ بچا نہ بیماری کا علاج ہوا، لیکن ایک دن جب یسوع ایک بھیڑ کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا اور وہ اسی گھڑی شفا پا گئے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے پاس ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے۔ وہ طبیب اعظم ہے، وہ گریٹ فزیشن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمزوریاں دور ہوں، مصیبتیں جاتی رہیں، لکھا ہے کہ جو تکلیف میں لوگ گرفتار تھے ان کو یسوع کے پاس لائے، مرگی والوں کو یسوع کے پاس لائے، مفلوجوں کو یسوع کے پاس لائے، بدرو گرفتہ کو یسوع کے پاس لائے، اور جتنے لوگوں کو یسوع کے پاس لائے یسوع نے سب کو اچھا کر دیا۔ اس لیے یسوع طبیب اعظم ہے۔ اس کے پاس آپ کسی بھی قسم کے بیمار کو لاتے ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی والے لوگ جب بھی یسوع کے پاس آتے ہیں تو یسوع ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر گردوں کا مسئلہ ہو تو گردوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر دل کا مسئلہ ہو تو دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر کانوں کا مسئلہ ہو تو کانوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر معدے کا مسئلہ ہو تو معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے بدن میں کسی بھی حصے میں اگر کوئی بیماری ہو تو ہم اسی کے جو متعلقہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن یسوع ہمارے پورے بدن کا اسپیشلسٹ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہماری آنکھوں کا بھی اسپیشلسٹ ہے، ہمارے کانوں کا بھی اسپیشلسٹ ہے، ہمارے معدے کا بھی اسپیشلسٹ ہے، ہمارے گردوں کا بھی اسپیشلسٹ ہے، ہمارے رحم کا بھی وہ اسپیشلسٹ ہے، ہمارے گردوں کا بھی وہ اسپیشلسٹ ہے، ہمارے پھیپھڑوں کا بھی اسپیشلسٹ ہے، ہمارے پتے کا بھی وہ اسپیشلسٹ ہے، ہمارے دل کا بھی وہ اسپیشلسٹ ہے، ہماری آنکھوں کا بھی وہ اسپیشلسٹ ہے۔ جتنوں کو یسوع کے پاس لایا گیا وہ سب اپنی تکلیفوں سے چھوٹ گئے، سب اپنی بیماریوں سے چھوٹ گئے، سب اپنی کمزوریوں سے چھوٹ گئے۔ اس لیے یسوع گریٹ فزیشن ہے۔
اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی بیماری سے مایوس ہو چکے ہیں تو اپنی ملاقات یسوع سے کریں. یسوع سے کہیں اے یسوع تو ہی شافی ہے، تو ہی ہے جو ہر طرح کی بیماری سے چنگیائی بخشتا ہے، تو ہی ہے جو میرا حل مشکلات ہے، تو ہی ہے جو میری مصیبت کو مجھ سے دور کرتا اور میرے دکھوں کو میری زندگی سے دور کرتا ہے اور میری تکلیفوں کو میری زندگی سے دور کرتا ہے. ایسو میرے عزیزوں، اگر آپ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اکتا چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تو آج صبح یسوع ناصری میری اور آپ کی امید ہے. یسوع ناصری کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. جس کو سب چھوڑ جاتے ہیں اس کو یسوع اٹھا لیتا ہے. جس کا کوئی نہیں اس کا یسوع ہے. یسوع آپ سے پیار کرتا ہے. یسوع آپ کی فکر کرتا ہے. یسوع آپ کو سنبھالتا ہے. یسوع آپ کی مایوسی کو ختم کرتا اور نا امیدی کو امید میں تبدیل کرتا ہے. جتنے مایوس اور نا امید، بیمار، لاچار، دکھی لوگوں کو، تکلیف زدہ لوگوں کو یسوع کے پاس لایا گیا، لکھا ہے اس نے ان سب کو اچھا کر دیا. صبح اگر آپ بھی اپنی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اب آپ شفا نہیں پا سکتے، تو یسوع کی طرف دیکھیں. ڈاکٹر ڈیوڈ ینگچو جو ایک بڑا عظیم خادم، جو گزری صدی کا ایک عظیم خادم، جب اس کو بتایا گیا کہ تجھے کینسر ہے اور تو بچنے کا نہیں، تو اس شخص نے، بدھ مت تھا، اس شخص نے جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو 2-3 ماہ کے بعد ختم ہو جائے گا، تو اس نے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنوائے اور بازاروں گلیوں میں لگا دیے اور اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس جا کر وہ بیٹھتا اور وقت گزارتا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں کچھ دیر کے بعد میں اس دنیا سے فارغ ہو جاؤں گا. لیکن ایک بیٹی کے وسیلہ سے جب اس نے کہا کہ ینگچو اس سے پہلے کہ تو مر جائے اس کلام خدا کو پڑھنا شروع کر، کیونکہ جو کوئی اس کلام خدا پر دل لگاتا ہے اس کی زندگی میں یکسر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب اس نے کلام اقدس کو پڑھنا شروع کیا، یسوع کی قدرت کو اس نے پڑھنا شروع کیا کہ یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، بہروں کو کان دیتا ہے اور گنگوں کو زبانیں دیتا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے، ہر طرح کے بیماروں کو چنگا کرتا ہے، دکھیوں لاچاروں کو بحال کرتا ہے اور موت کو زندگی میں تبدیل کرتا ہے اور ہر طرح کی لعنتوں کو دور کرتا ہے. جب اس نے یسوع کے بارے میں پڑھا تو اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب اس نے مسیح کے کلام کو پڑھنا اور سننا اور سمجھنا اور سیکھنا اور اپنے دل میں رکھنا شروع کر دیا تو اس نے اپنی زندگی میں یسوع کے جلالی کام کو دیکھا. موت جو تھی وہ زندگی میں تبدیل ہو گئی. میرے عزیزو، جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے، جس کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے، جب ینگچو کی ملاقات یسوع سے ہوئی تو یسوع نے اس کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا. میرے عزیزو، آج بھی وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. یسوع کے نام سے آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں زندگی جاری ہوتی ہے. آج بھی موت شرمندہ ہوتی ہے. آج بھی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے. آج بھی مایوسیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. آج بھی لعنتوں کا خاتمہ ہوتا ہے. آج بھی بدرو گریفتہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آزاد ہوتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح ناصری کے نام سے جوئے ٹوٹتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح ناصری کے نام سے اندھے دیکھتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح ناصری کے نام سے لنگڑے بھاگتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح ناصری کے نام سے گنگے بولتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح ناصری کے نام سے جوئے ٹوٹتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی بحال ہو تو واحد راستہ یسوع مسیح کا راستہ ہے. واحد امید صرف یسوع مسیح ناصری ہے.
آج صبح یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ ہر طرح کے بیماروں کو اچھا کرتا ہے، بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا ہے، لعنتوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو ختم کرتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، نا امیدیوں کو ختم کرتا ہے، جموں کو توڑتا ہے، دشمن کے قبضوں کو شرمندہ کرتا ہے۔ ہو جاندیاں مشکلاں دور، یسو تیرا نام لیندیاں آوے دل نو بڑا سرور۔ یسو تیرا نام لیندیاں، یسو تیرے نام وچ قدرت پائیے، طاقت ابلیس دی تو کچلی ساریے، ہو جاندہ ابلیس مجبور، یسو تیرا نام لیندیاں۔ یسو کا نام ہی ہے جو نام سب ناموں سے اعلیٰ اتم نام ہے، جس کے نام سے جوئے ٹوٹتے ہیں، جس کے نام سے قبضے ٹوٹتے ہیں، جس کے نام سے بیماریاں شرمندہ ہوتی ہیں، جس کے نام سے مایوسیاں نا امیدیاں ختم ہوتی ہیں، جس کے نام سے شیطان ابلیس لشکر تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، جس کے نام کے آگے شیطان جھک جاتا ہے، وہ صرف یسوع ناصری کا نام ہے۔ میرے عزیزو، ایک ہی ہوپ ہے، وہ یسوع ناصری ہے، جیزس کرائسٹ ہے۔ صرف یسوع ناصری سے ملاقات کریں، صرف یسوع ناصری کے سامنے جھک جائیں، صرف یسوع ناصری سے پرارتھنا کریں، صرف یسوع ناصری کو پکاریں، وہ حل مشکلات ہے۔ جیزس کرائسٹ the solution is all problems۔ کوریا میں کہتے ہیں نا کہ یسوع تمام مشکلات کا حل ہے۔ یسوع نان کرسٹو، کرسٹو نان مور دن منجے ہگلچا، وہ مور دن منجے ہگلچا ہے۔ یسوع تمام مشکلات کا حل ہے۔ یہاں پر لکھا ہے طرح طرح کی بیماریوں میں جو گرفتار تھے، طرح طرح کی جو تکلیفوں میں گرفتار تھے، طرح طرح کی جو مصیبتوں میں گرفتار تھے، مرگی والوں کو، مفلوجوں کو، اندھوں کو، لنگڑوں کو، لنجوں کو، بیروں کو یسوع کے پاس لایا گیا۔ اس نے ہر طرح کی کمزوری کو دور کیا، ہر طرح کی تکلیف کو دور کیا، ہر طرح کی لعنت کو دور کیا، اور ہر طرح کے بیمار کو شفا بخشی اور بدرو گرفتہ کو آزاد کیا۔ یہ بات میری اور آپ کی تسلی کی بات ہے، یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کی بات ہے، یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے ہوپ یعنی امید کی بات ہے کہ صرف یسوع ناصری ہے جو ہر طرح کے مسئلے کو حل کرتا ہے، جو ہر طرح کی تکلیف کو دور کرتا ہے، جو ہر طرح کی لعنت کو دور کرتا ہے، جو ہر طرح کی بیماری کو دور کرتا ہے، جو ہر طرح کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو ہر طرح کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یسوع کی طرف تکنا شروع کریں، حالات تبدیل ہو جائیں گے، سچویشن چینج ہو جائے گی۔ جیسے ینگے چونے اپنی بیماری سے نظر ہٹا کر یسوع پر اپنی نظریں لگائیں، اور جب اس نے یسوع پر اپنی نظریں لگائیں تو یسوع نے جو موت تھی اس کو زندگی میں تبدیل کر دیا، اور دنیا میں سب سے بڑا چرچ اس شخص کے وسیلہ سے قائم ہوا۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، صرف ہوپ یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا بندہ تو لشکراں دا خدا ہے، خدا بندہ تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے۔ میری گل تے کن تر تو یعقوب دے رب، میری گل تے کن تر تو یعقوب دے رب،
تے سن لئی تو آپ میری جو دعا ہے، تے سن لئی تو آپ میری جو دعا ہے، خدا بندہ تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانا تیرا مینوں چنگا لگا ہے۔ لشکروں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، رب الفواج، یاوے نسی، یاوے روئی، یاوے الشدائی، یاوے ادونائی، آج صبح کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں بیدار کیا اور پھر اپنا تپایا ہوا کلام بخشا، پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں قائل کیا، تو نے ہمیں بیدار کیا، تو نے ہمیں تیار کیا، تو نے ہماری رہنمائی کی، تاکہ آج صبح اے خدا تیرے کلام اقدس میں سے روح القدس کے وسیلہ سے سیکھ سکیں۔ پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج صبح ایک ایک بیٹی کو، بیٹے کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ خداوند یسوع تو ہی ہے جو ہماری امید ہے، تو ہی ہے جو ہماری تسلی، ہمارا اطمینان، اور تو ہی ہے جو ہمیں بچاتا، چھڑاتا اور بحال کرتا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں صیاد کے پھندوں سے چھڑاتا ہے اور مہلک وباؤں سے بچاتا ہے۔ اے خداوند یسوع تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ آج صبح ایک ایک زندگی کے لیے، گھرانے خاندان کے لیے یسوع کے نام سے برکت چاہتے ہیں۔ ہر طرح کے بیریئر، ہر طرح کے جوئے، ہر طرح کے بندھن، ہر طرح کے قبضے، ہر طرح کی لعنتیں، ہر طرح کی تکلیفیں یسوع مسیح کے نام سے بدنوں، جسموں، زندگیوں، گھروں، خاندانوں سے جاتی رہیں۔ ہر طرح کے بیریئر یسوع ناصری کے نام سے ٹوٹیں۔ ہر ایک شیطان کی قوت کو یسوع مسیح کے نام سے کچلتے ہیں، سٹینڈنگ پاور کو یسوع کے نام سے ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ اور خداوند تیری بڑی فیور ایک ایک بیٹے کے لیے جاری ہو۔ جوئے ٹوٹے، بندھن ٹوٹے، ہر طرح کی پوشیدہ بیماریوں اور لعنتوں کا یسوع مسیح کے نام سے خاتمہ ہو۔ دشمن شریر بے بس ہو، اس کا ہر ارادہ جو خدا ہمارے خلاف ہے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے خلاف ہے، یسوع مسیح کے نام سے شرمندہ ہو۔ ہاللیلویہ۔ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تو ہی اتے میرے۔ ہر طرح کی کمزوریاں خدا میری زندگی سے، میرے گھرانے کی زندگی سے، میرے بیٹے بیٹیوں کی زندگی سے، پاسبانوں کی زندگی سے، کلیسیاؤں کی زندگی سے، ہر طرح کی کمزوریوں کا یسوع مسیح کے نام سے خاتمہ ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خاتمہ ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خاتمہ ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خاتمہ ہو۔ دشمن کے سارے تیر جو ہمارے خلاف ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے خلاف ہیں، ہمارے مستقبل کے خلاف ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دشمن کے سارے تیر بجھ جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے دشمن کے سارے تیر بجھ جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے دشمن کے سارے تیر بجھ جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے دشمن کے سارے تیر بجھ جائیں۔ ایک ایک بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے بڑی فیور جاری ہو جائے، اور ہر بیمار بدن یسوع کے نام سے شفا پائے، کمزور زور پائے، اور تکلیف زدہ آزاد ہوں، بحال ہوں۔ سارا جلال تجھے ملے۔ اس ملک کی سلامتی اور بقا چاہتے ہیں، اس ملک میں امن سلامتی قائم ہو۔ اے خداوند اس وقت سپاہ سالار جنرل اسم منیر صاحب، اے خداوند جو امن مذاکرات کے لیے کوشاں ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ وزرائے اعلیٰ، اے خداوند جو پاکستان میں امن مذاکرات کے لیے کوشاں ہیں، سب کو برکت دے۔ سپاہ سالار کو خدا بالخصوص برکت دے۔ پرائم منسٹر کو خدا جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، خوش کی طریقہ سفر کر رہے ہیں، خداوند ان کی کوششوں کو بلیس کرنا، اس ملک میں امن سلامتی قائم ہو، اور خدا مڈل ایسٹ میں جنگ و جدل جو ہے اس کی جنگ بندی ہو۔ خدا امن قائم ہو، تو امن چاہتا ہے، امن قائم ہو۔ حکمت دے خدا پولیٹیشنز کو، لیڈرز کو حکمت دنائی دے، تاکہ خدا وہ بہتر فیصلے کر سکے۔ آسمانی باپ سب کو، اپنے آپ کو، تیرے خادم پاسٹر امجد شاکر کو جو ان دنوں کوریا میں ہیں، خداوند پاک خدا تیرے بندہ کے لیے، تیرے بندہ کی فیملی کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ تیرے بندہ کا کوریا میں جانا برکت کا باعث بنے، اور خدا جتنے پلانز خدا تیرا بندہ لے کر گیا، یسوع مسیح کے نام سے وہ کامیاب ہوں۔
سارے وقت میں خدا تو سنبھال، اس ملک میں امن سلامتی رکھ۔ آئے دن خدا جو سوشل میڈیا پر نئی سے نئی باتیں سننے کو آتی ہیں، خداوند پاک خدا ملک کے طول و عرض میں سلامتی اور امن قائم ہو، ہر طرح کی مذہبی نفرت کا یسوع مسیح کے نام سے خاتمہ ہو، امن اور بھائی چارہ اور سلامتی اے خداوند پورے ملک میں قائم ہو۔ تیرا شکر، تیری تعریف کا سارے